الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جب بیٹی جیتی گاڑ دی گئی کو پوچھیں کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی، کل میدان محشر میں ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ موعودۃ کو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اہل عرب میں یہ رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے یہ رسم بد مٹائی۔ اس آیت میں قیامت و محشر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کل میدان محشر میں اللہ پاک پوچھیں گے کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کر کے مار دیا گیا تھا، ظاہر الفاظ سے یہ ہے کہ یہ سوال خود اس لڑکی سے ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مقصود اس سے سوال کرنے کا یہ ہے کہ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد بارگاہ رب العزت میں پیش کرے تاکہ اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ موعودہ لڑکی کے بارے میں اس کے قاتلوں سے سوال کیا جائے گا۔ موعودہ لڑکی یعنی جس لڑکی کا قتل ہوا ہے، اس کے قاتلوں سے سوال کیا جائے گا کہ اس کو تم نے کس جرم میں قتل کیا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد تھی، بری رسم، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اب ہم ذرا اپنے اس دور حاضر پر، موجودہ دور پر غور کریں۔ آج اکثر گھروں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ گر جاتا ہے، دیہات کی زبان میں لٹک جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں اللہ کی عطا ہیں، اس لیے دونوں پر خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، بڑی جلدی سے عقیقے کا انتظام ہوتا ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر ابھی ہمارے یہاں جلدی ایک عورت آئی تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی دعا بتائیے جس سے ہمارے مقدمہ میں جیت ہو جائے۔ تو ہم نے کہا مقدمہ کس قسم کا ہے اور کیا مجبوری ہوئی جو تمہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا؟ تو اس عورت نے کہا ہماری مسلسل 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ہمارے شوہر نے اس کی وجہ سے ہمارا طلاق دے دیا، اس لیے ہم نے دعویٰ کیا ہے
آپ نے سنا اپنے علاقے کی بات، اور خود آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، خود دیکھیے بیٹے کی پیدائش پر کس قدر خوشی کا اظہار، اور بیٹی کی پیدائش پر یعنی بیٹی کی پیدائش پر خوش ہے نہیں، نہ دادی خوش، نہ دادا خوش، نہ باپ خوش، الا ماشاء اللہ۔ سب کو نہیں کہا جا سکتا، سب کو کیسے کہا جائے گا، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الشورى کے اندر یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، کسی کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہائے افسوس زمانے جاہلیت کی کچھ رسم بد آج ہم مسلمانوں میں آ گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ تنزلی کا شکار ہو گئے، تنزلی کا۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو اس تنزلی سے نکال لے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اکثر، اور یہ شکایتیں آتی ہیں، بیٹی پیدا ہوئی منہ لٹک گیا شوہر کا، دادی کا، دادے کا، حتیٰ کہ بیوی سے ناراض ہے، فون وغیرہ بند، وہی بتایا نا، طلاق تک دے دیا، اور طلاق کی دھمکی تو عام ہو گئی ہے۔ اب آپ ذرا فیصلہ کریں کہ جس قوم کے اندر ایسے ایسے احمق ہوں، ایسے ایسے نادان ہوں، ایسے ایسے بیوقوف ہوں، یہ بتائیے جب معاشرہ جاہلوں سے بھر جائے گا تو یہ کیسے ترقی کرے گا؟ انہی بری رسومات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے بچیوں کو پال پوس کر، ان کی تربیت کر کے، انہیں محبت دے کے، انہیں عزت دے کے دنیا والوں کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہے۔ تبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ جب کسی مہم پر جاتے، جہاد یا کسی سفر پر، تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ یہ تینوں بیٹیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے آخر میں حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ فاطمہ سے نہایت محبت فرماتے ہیں، جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں۔ سب جب جا رہے ہیں سفر میں سب سے آخر میں ملتے ہیں، دیکھیے آخر میں، اور جب آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ملتے تھے، سب سے پہلے ملتے تھے۔ ذرا ہم آپ غور فرمائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کتنی دلی محبت فرما رہے ہیں، کتنی دلی محبت، اور حضرت فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، جگر کا ٹکڑا۔ یہاں تک کہا کہ فاطمہ کو تکلیف اگر ہوئی تو گویا مجھ کو ہوئی، مجھ کو ہوئی۔ واقعہ دوسری طرف چلا جائے گا اور بات دوسری طرف نکل جائے گی، نہیں تو اور ان کی فضیلت بیان کر دیتا۔ بہرحال اب سن لیجئے، تو اس زمانے جاہلیت میں بہت سے ایسے اصحاب جب ایمان نہیں لائے تھے
تو ان سے بھی ایسی بھول چوک ہو گئی اور ان لوگوں نے بھی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، دفن کیا تھا۔ ان میں سے اکثروں کا حال، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی رحمۃ اللہ علیہ مدذلہ کی، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مدذلہ کی سلسلہ اصلاحی بیانات نمبر 18، اس میں سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں کہ بعض صحابہ یا بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی 10 بیٹیاں، 12 بیٹیاں زندہ دفن کر دیے تھے، زندہ۔ چنانچہ ایک صحابی آتے ہیں اسلام لانے کے بعد، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ مسلم ہے، متفق علیہ ہے، کیا کہ اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ کے ریکارڈ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، ہم سے آپ سے بھی ہوئے ہوں گے زندگی میں، ایسا نہیں ہے، تو وہ بار بار یاد آتے ہیں، بار بار۔ اللہ نہ کرے گناہ یاد آئے۔ گناہ جب یاد آتا ہے تو انسان بددل ہوتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب گناہ کی یاد آئے تو اللہ کی رحمت کی یاد کرو کہ ان کی رحمت کتنی وسعت ہے، کتنی بلند ہے۔ تبھی تو پیارے اللہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک ہمیں آپ کو تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں۔ واہ، کتنے رحیم کریم، کتنے مشفق ہمارے آپ کے اللہ ہیں۔ اب سنیے، جب ان صحابی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بہت برا کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا۔ تو اپنی حالت آ کے پیارے آقا کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا، میری یہ خوبصورت بیٹی تھی، میری جگر کا ٹکڑا تھی، تھوڑا بڑی ہو گئی تھی، لیکن وہی جہالت کا اثر مجھ پر تھا جیسے عام لوگوں پر اس وقت تھا۔ تو میں ایک دن جنگل گیا، پیارے آقا کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں اپنی رودات، اور کس وقت کی، زمانے جاہلیت کی، جب ایمان نصیب نہیں ہوا تھا۔ بڑے صاف دل کے صحابہ تھے اور ایسی توبہ کیے کہ اللہ پاک کو اتنا پسند یہ جماعت آ گئی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہا اللہ نے کہ یہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ ساری کی ساری یہ جماعت یعنی جماعت صحابہ یہ جنتی ہے، جنتی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان کی تعریف میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں، جتنے ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ والذین معہ میں سارے صحابہ داخل ہیں، اور خصوصاً جمہور مفسرین کا اس پر ایک دم اتفاق ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے معاملہ میں سخت ہیں،
रुहमा बैनहुम, आपस में नर्म है, रहम दिल हैं, आपस में ऐसे भाईचारे से रहते हैं कि क्या पूछना। रुक्अन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, इन्हें आप देखेंगे कभी रुकू में कभी सजदे में लगे हुए हैं। क्यों? ये अल्लाह की रजा ढूंढते हैं, खुशनुदी ढूंढते हैं, अल्लाह को राजी करने में लगे हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, और इतना कसरत से ये सजदा करते हैं कि आप इनके चेहरे पर यानी इनके माथे पर आप कसरत सजदा की वजह से निशान भी देखेंगे। सुभान अल्लाह, ये तारीफ़ सहाबा कौन? अल्लाह पाक कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अल्लाह पाक कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तभी तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी अस्हाबी, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, मेरे अल्लाह ने मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। अस्हाबी का नुजूम भी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तारीफ फरमाते हैं, ये सब मिस्र सितारों के हैं। सुभान अल्लाह। तो बात दूसरी तरफ सहाबा की अजमत पर जाने लगी है, इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोग इतने अजमत वाले थे, लेकिन इनसे जो ज़माने जाहिलियत में गुनाह हुआ था, चूक हुई थी, वो अब याद करके मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज कर रहे हैं। क्या? कि मेरी खूबसूरत बेटी थी, बड़ी हो गई थी, मैं छुप छुपा के एक दिन जंगल में गया और वहाँ अपने हाथों से गड्ढे खोदा। गड्ढा खोदने के बाद मैं आया घर और अपनी अहलिया को बताया, समझाया कि मैं बेटी को सैर पर ले जाना चाहता हूँ, घुमाने टहलाने ले जाना चाहता हूँ, इसलिए तैयार कर दो। मेरी अहलिया ने उसे नहला धुला के तैयार करके मेरे साथ रुखसत कर दिया और मैं उसे जंगल लेके चला गया, जहाँ मैं पहले से गड्ढे खोद रखा था। जब वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने अपनी बेटी से अर्ज किया कि बेटी, पानी की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। इन्होंने बहाना बनाया, सहाबी ये जो अपने रुदा सुना रहे हैं उस वक्त, कहा कि प्यारे आका, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पानी की ज़रूरत है, ये कुआं है, तो ऐसा करो कि अंदर मिट्टी इसमें भर भर के डोल में दो, मैं ऊपर मिट्टी खींच खींच के बाहर निकालूंगा, अभी पानी निकल आएगा। अब मैं अपनी बेटी को अंदर उतार दिया, कहाँ मिट्टी खींचनी थी, मैंने उसी में उसे पाटना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। वो चीखती रही, बिलबिलाती रही, रोती रही, फरियाद करती रही, लेकिन मैं जल्लाद बन चुका था, मेरा दिल सख्त हो चुका था। उसकी चीखो पुकार को सुनकर मैं अनसुनी कर दिया, हत्ता कि उसे जिंदा मैं दफना दिया। प्यारे आका ये सुन रहे थे और उनकी आंखों से टप टप आंसू छलक रहे थे। प्यारे आका ने फरमाया, हाय मेरे दीवाने परवाने, ये तूने क्या कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए, उस वक्त यानी ज़माने जाहिलियत में ऐसे लोग थे, फिर ऐसे लोगों में जो इस किस्म के जल्लाद नुमा थे, सख्त दिल लोग थे, ऐसे लोगों के बीच में दीन की दावत देना, अल्लाह की तरफ बुलाना कितना मुश्किल अमर था। लेकिन नहीं, औरत को हया की चादर दी कौन? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दुनिया से जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, किसी ने नक्शा खींचा है उस वक्त का, तो उसमें एक बात और आप हिदायत फरमा रहे हैं, तुम्हारी औरतों के हक में अगर कोई कमी आई, तुम्हारी औरतों के हक में अगर कोई कमी आई
تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی۔ یہ تو عام عورتوں کی بات ہے، تبھی تو اللہ پاک کہتے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اخلاق سے پیش آؤ، بدتمیزی مت کرو۔ اب آخر میں ایک دو حدیث بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سنیے، بیٹی کی پرورش پر اس وقت کی یہ جہالت عام ہے، جو بیٹی پیدا ہوتے ہی اپنا منہ لٹکا لیتے ہیں، اپنا منہ گرا لیتے ہیں۔ نہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ سنیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جتنے فضائل ہیں سن لیجئے، بیٹے کی پرورش پر اتنے فضائل بیان نہیں ہوئے ہیں احادیث میں۔ بیٹیوں کے جتنے فضائل آئے ہیں سنیے۔ فضیلت نمبر 1، اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ احسان یعنی نیکی کا برتاؤ، اچھا معاملہ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے ذلت اور خاری کا باعث نہ سمجھے کہ ان کی وجہ سے بے عزتی ہو رہی ہے یا ذلت اٹھانی پڑے گی، ایسا نہ سمجھے، تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ الترمذی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ایک دوسری روایت سن لیجئے، بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے۔ اب سنیے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو، پھر سنیں، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ رواہ الترمذی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الہی ماؤں بہنوں کو صبر دے، صبر دے۔ اس لیے ہم لوگ اس کو جو ہے ننگ اور عار اور بے عزتی، ذلت و خواری نہ سمجھیں، اس کو عزت سمجھیں، اپنی خوش نصیبی، خوش بختی سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اور جیسا کہ حدیث بیان کیا گیا، اس لیے ہم لوگ ایسا نہ تصور کریں۔ یہ ایک قسم کی جہالت ہے جو اس وقت عام ہو رہی ہے، جو اس وقت عام ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔